فرض ہوتے ہیں آنسوں کے سجدے، بلند جب آزمائش کی آذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے، اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں، منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر یا اللہ، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، تمہیں کیا پتا کون گناہگار ہے کون بے گناہ ہے، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اسی کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ پر پورا ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ انسان کو اتنا مگن کر دو کہ اسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔
لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ زندگی جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ انسان کا لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں دینا۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نفل سے بہتر ہے۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ آمین یا رب العالمین۔